شکریہ عمران یہاں آنے کا ہمارے اسٹوڈیوز میں. پاکستان اور امریکہ کا جو اس وقت تعلقات ہیں، ریلیشنس ہیں، ان کو آپ کیسے دیکھ رہے ہیں اس وقت؟ دیکھیں، ریلیشن شپ تو ون سائیڈڈ ہے. جو امریکہ چاہتا ہے پاکستان کرتا ہے. امریکہ پاکستان کو پیسے دیتا ہے، پھر ڈیمانڈ کرتا ہے کہ جو وہ پاکستان سے چاہتے ہیں ان پیسے دینے کے لیے وہ پاکستان کو کرنا پڑتا ہے. اور بدقسمتی سے پاکستان وہ چیز کر رہا ہے پیسے لے کے جو پاکستان کے نیشنل انٹرسٹ کے خلاف ہے. کوئی ہماری اپنی ہوم گرون پالیسی نہیں ہے کہ ہم نے کیسے اس ملیٹنسی سے ڈیل کرنا ہے. جتنا ہم یہ کریں گے ملک اتنی دلدل میں پھنستا رہے گا، اور جو پیسے ہمیں مل رہے ہیں یہ ملک کے مسئلے حل نہیں کر سکیں گے. کیا چینجز آپ سجیسٹ کرتے ہیں، کس طرح سے اس ریلیشن شپ کو چینج کیا جا سکتا ہے؟ اور جیسے آپ نے ایڈ کا مینشن کیا، کیا پاکستان یہ کر سکتا ہے کہ وہ ایڈ لینا بند کر دے سو دے کین فائنلی اسٹینڈ اپ فار دیم سیلوز؟ پہلے تو میں آپ کو پاکستان گورنمنٹ کی اپنی فگرز بتاتا ہوں کہ وہ کہتے ہیں کہ $50 ارب پاکستان کا اس وار آن ٹیرر پہ خرچ ہو چکا ہے، جو پاکستان کو کاسٹ کیا. تو جو پیسے دیے ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں، $11-12 ارب ہیں. تو پہلے تو خود گورنمنٹ کی میں فگرز آپ کو کوٹ کر رہا ہوں. دوسری چیز یہ کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے. حکومت نے بڑی گولڈن اپرچونٹی مس کی. اوباما ایڈمنسٹریشن آئی، نئی پاکستان میں گورنمنٹ تھی، ڈیموکریٹک گورنمنٹ. ان کو ایک پرو ایکٹیو پالیسی بنانی چاہیے تھی. یہ وہ پالیسی بنانی چاہیے تھی جو امریکہ کو کہتا کہ جو آپ کی افغانستان کی پالیسی ہے وہ فیل ہو گئی ہے. کسی صورت یہ ملٹری آپریشنز کی پالیسی اب فالو نہیں کرنی چاہیے. ہمیں ان کو آہستہ آہستہ اپنے لوگوں کو اپنے ساتھ ملا کے ڈائلاگ کے ذریعے اور بڑے اسپیسیفک ایکشنز کرنے چاہیے جس کو کاؤنٹر انسرجنسی کہتے ہیں، جو کہ خاص جو ڈائی ہارڈ ملیٹنٹس ہیں ان کے خلاف جانا چاہیے. کس قسم کے ایکشنز آپ کی بات مطلب کانکریٹ اسٹیپس اگر جس طرح آپ نے کہا ڈائلاگ کیا جائے، لیکن کس حد تک ڈائلاگ جو ہے کب تک جاری رہتا، کتنا عرصے تک ہم ڈائلاگ کر سکتے ہیں وداؤٹ ٹیکنگ اینی کائنڈ آف اسٹیپس؟ اور سارا کی بات کو میں آگے بڑھاؤں گا کہ شروع میں ہوا یہ ایک معاہدہ ہوا تھا، لیکن اس معاہدے کی خلاف ورزی ہوئی تو ملٹری آپریشن شروع ہوا. یہ تو صرف آپ سوات کی بات کر رہے ہیں. آپ اگر جنرل اورگزئی کے ایک سیمینار میں ہم نے ان کو بلایا تو انہوں نے اس سیمینار میں بتایا کہ جتنے بھی ہم نے معاہدے کیے وزیرستان میں، باجوڑ میں، ان علاقوں میں طالبان کے خلاف، وہ ہم نے توڑے امریکن پریشر کے نیچے یا امریکن نے ڈرون اٹیکس کر کے توڑ دیے. تو انہوں نے سیمینار میں کہا، وہ تب گورنر تھے فرنٹیئر پروونس کے، معاہدے انہوں نے کیا تھا. تو پہلے تو ایک معاہدہ جو ٹوٹا ہے اس کا جائزہ تو لیا جائے کہ کس نے توڑا ہے. پھر یہ جو سوات میں ہوا ہے اور اس میں بالکل غلط ہو رہا تھا، جو طالبان اور 3 گروپس تھے نفاذ شریعت کے علاوہ صوفی محمد کے 3 اور گروپس تھے طالبان کے، بڑی باربریت کی حرکتیں کر رہے تھے. لیکن بہرحال ایک ANP جو الیکٹڈ گورنمنٹ تھی وہ ڈائلاگ پہ تو لگی ہوئی تھی ان سے. اور جب وہ ڈائلاگ انہوں نے اگریمنٹ کی تو آصف زرداری نے 2 مہینے اس اگریمنٹ پہ بیٹھ گئے، سائن نہ کریں. آخر میں پارلیمنٹ نے پاس کی. اب جب پارلیمنٹ نے پاس کی اس کے 10 دن کے بعد ملٹری آپریشن شروع ہو گیا. کیا 10 دن کافی ٹائم تھا؟ کیا ہم اور کچھ کر سکتے تھے؟ کیونکہ آپریشن تو ہم کبھی بھی کر سکتے تھے. اور کیا 5000 طالبان سے پاکستان کو کوئی خطرہ تھا؟ کیا یہ بہترین سلوشن تھی؟ میں سمجھتا ہوں یہ نہیں تھی. میں سمجھتا ہوں کہ ہاں، کاؤنٹر انسرجنسی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ بڑے ریسٹرکٹڈ آپریشنز کریں، لیڈرشپ کو ہٹ کریں. یہ کیسا آپریشن ہے کہ لیڈرشپ تو ساری بھاگ چکی ہے، اور یا زیادہ تر تو لیڈرشپ تو بھاگ گئی ہے. اور کیا اس ملٹری آپریشن کے بعد کیا وہ جو ویکیوم ہے کیا یہ پر کر سکتی ہے سویلین گورنمنٹ؟ اصل مسئلہ قبائلی علاقے کا ہے، اور قبائلی علاقے کے لیے میں قبائلی ایکسپرٹس کی کمیٹی لاتا ادھر. میں پہلی میٹنگ کرتا اوباما سے اور ان کے ایڈمنسٹریشن کو بٹھاتا اور ان ایکسپرٹس سے ان کو سمجھاتا کہ یہ جنگ جیتی نہیں جا سکتی بندوقوں سے، یہ مزید پھیلتی جائے گی اور یہ پاکستان کی بربادی ہے. تو پہلے تو میں ان کو کہتا کہ ایگزٹ اسٹریٹجی بنائیں، جو ان کو کہنا چاہیے تھا. اور آج آپ حیران ہوں گے کہ CIA کے جو اپنے اینالسٹ ہیں، جو گریم فلر CIA کا اسٹیشن چیف تھا کابل کا، اس نے ہیرلڈ ٹریبیون میں آرٹیکل لکھا ہے کہ جب تک ہم افغانستان میں، نہ افغانستان میں ملٹری سلوشن ہے اور پاکستان میں انتہا پسندی بڑھتی جائے گی، پاکستان نہیں قابو پا سکے گا جب تک ہم نکلیں گے نہیں. ہم اپنی فورسز ایک گریجول وڈرا کریں قبائلی علاقے سے، انگیج کریں لوگوں کو، قبائلی نظام کو پھر سے ریوائیو کریں جو ختم ہو گیا،
اور جیسے ہی ہم انڈیپینڈنٹ فارن پالیسی کریں گے ہم ڈیل کر لیں گے ملیٹنسی سے. آپ بات کر رہے ہیں یہاں پہ آئیڈیلسٹک پالیٹکس کی, مطلب کیا پاکستانی سیاست میں آئیڈیلسٹک سیاست کی جگہ ہے اس وقت؟ پاکستان اس آئیڈیلزم کی وجہ سے بنا تھا اور آئیڈیلسٹک پالیٹکس کی وجہ سے یہ ایک اسی پاکستان بنے گا جس کی وجہ سے یہ ملک بنایا گیا تھا. نہیں تو ہم یہ جو پریگمیٹزم کے نام پہ, ریئلزم کے نام پہ ہم یہ بدترین غلامی کر رہے ہیں. یہ کوئی قوم آج تک دنیا کی تاریخ میں ایسے کھڑی نہیں ہو سکی. قوم کھڑی ہوتی ہے اصلاحات کر کے, اپنے لوگوں کے زور پہ, اپنے لوگوں کے زور کے اوپر پیسہ, اپنے خرچے کم کر کے, اپنی آمدنی بڑھا کے. قوم ایک خودداری کی وجہ سے کھڑی ہوتی ہے. قوم کبھی بیکاری, بھیک مانگ کے, ایڈ مانگ کے, قرضے لے کے, اور پھر قرضے سے شہنشاہوں کی طرح جو صاحب اقتدار ہیں وہ پرائم منسٹر ہاؤسز اور پریزیڈنٹ ہاؤسز اور پرائیویٹ پلینز میں اور بلٹ پروف گاڑیوں میں پھریں اور سمجھیں کہ وہ قوم ترقی کر جائے گی. کبھی بھی نہیں کر سکتی. جب آپ یہ سب بات کہتے ہیں تو آپ کے خیال میں پچھلے 60-62 سال کا جو ایک کورس آف ایکشن ہم نے اپنایا ہے, جو آہستہ آہستہ ایک ٹریجیکٹری کی طرف ہم گئے ہیں, اس کو آج آپ کیسے ریورس کر سکتے ہیں؟ جو صاحب اقتدار ہیں, جو پارلیمنٹ کے اندر الیکشن لڑے, ساری جائیداد اس کی پاکستان میں ہو, سارے بینک بیلنس پاکستان میں ہو, لوگوں سے آپ پیسے مانگ رہے ہیں, اپنے پیسے باہر رکھے ہوئے ہیں. سب سے پہلے جو لیڈرشپ ہے ٹیکس دے. کسی اور کے نام پہ جائیدادیں ہیں اور اپنے پاس کچھ نہیں رکھا ہوا, ٹیکس بچانے کے لیے سب سے پہلے خود ٹیکس دیں. پھر عوام یہ اس پاکستان قوم یہ ٹیکس دے گی. ہم اپنی گورننس ٹھیک کریں, پولیس سسٹم کو ٹھیک کریں, اپنی عدلیہ کو ٹھیک کریں, یہ ملک بڑی جلدی کھڑا ہو جائے گا. اس میں بڑا پوٹینشیل ہے. ہماری سب سے بڑی طاقت اوورسیز پاکستانی ہے. ان کو پھر اپیل کریں, اپنے پیسے پاکستانی بینکوں میں رکھوائیں, پھر ان کو کہیں کہ آپ بھی پاکستانی بینکوں میں پیسے رکھیں. ہمارا یہ جو IMF کے اوپر ہم بھیک مانگتے ہیں یہ ختم ہو جائے گا پرابلم. لیکن ایکچولی ہمیں پاکستان میں گورننس سسٹم ٹھیک کرنا ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ اگلی الیکشن پاکستان کی تاریخ کی سب سے بڑی انشاءاللہ الیکشن کے ذریعے انقلاب آئے گا. بات تبدیلی کی ہو رہی ہے تو نوجوان یوتھ جو ہے وہ ہر قوم کی تبدیلی میں بہت بڑا کردار ادا کرتے ہیں. تو آپ کی پارٹی یا آپ خود کچھ سوچ رہے ہیں نوجوانوں کو انگیج کرنے میں اس سلسلے میں؟ ایک سیاسی شعور پیدا ہو گیا نوجوانوں میں جو پہلے نہیں تھا, اور وہ چینج نظر آ رہا ہے. ہم پہلے ممبرشپ کرتے تھے تو ہمیں رسپانس نہیں ملتا تھا. اب ہم نے ممبرشپ کی ہے تو لائنیں لگی ہوئی ہیں, اور 80% 30 اور 20 سال کی عمر کے بیچ میں نوجوان جو ہمیں ممبر بن رہے ہیں. تو یہ ایک چینج ہے پاکستان میں. ہماری پارٹی ٹارگٹ ہی نوجوانوں کو اور خواتین کو کر رہی ہے. یہ دو طبقے ہوتے ہیں معاشرے میں جو چینج لے کے آتے ہیں. عوام خود اب چینج چاہ رہی ہے, تبدیلی چاہ رہی ہے, اور یہی اب یہ روک کوئی نہیں سکے گا. آپ کو نہیں لگتا کہ آپ کی پارٹی میں بھی شخصی سیاست کا تھوڑا سا ایلیمنٹ جو ہے وہ موجود ہے, اور اگر آج آپ تحریک انصاف سے سائڈ پہ ہو جاتے ہیں فار اینی ریزن واٹس ایور, تو کیا آج بھی پارٹی میں لوگوں کی ممبرشپ, نوجوانوں کی ممبرشپ اسی طرح رہے گی یا بڑھے گی, یا کیا ہوگا؟ اگر آپ اوباما کو ڈیموکریٹک پارٹی سے نکال دیتے تو شاید وہ نہ جیتے. دیکھو پرسنالٹیز کی پالیٹکس تو ہر دنیا میں ہے. ہم لے کے آئے ہیں نئے لوگ, وہ ان میں سے کئی لوگوں کو اور زیادہ تر لوگوں کو کوئی جانتا نہیں ہے. آنے والے دنوں میں جیسی ہماری کیمپینز چلیں گی یہ آپ کے سامنے خود کی عادت آ جائے گی. آپ دونوں نوجوان ہیں, آپ سے میرا یہ دعویٰ ہے کہ تحریک انصاف پاکستان کی وہ پارٹی بنے گی جو ایک ادارہ بنے گا, جو عمران خان کی فیملی پارٹی نہیں ہوگی, جو ایک خود نیچے سے اوپر الیکٹڈ لیڈرشپ لے کے آئے گی. آپ اگلے 5 سال میں اپنے آپ کو, پاکستان تحریک انصاف کو, اور خاص طور پہ پاکستان کو کہاں دیکھ رہے ہیں؟ میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کا ایک وقت بڑا برا وقت ہے, لیکن دوسری طرف ایک روشنی بڑی نظر آ رہی ہے. ایک تبدیلی کی طرف جا رہا ہے پاکستان. تبدیلی تو تب آتی ہے جب عوام فیصلہ کرے کہ ہم اب تبدیلی چاہتے ہیں, اور اس طرف جس طرف پاکستان اب جا رہا ہے وہ ایک بڑی روشنی کی کرن ہے. دیکھیں میڈیا آزاد ہے, ایک سپریم کورٹ آزاد ہوا ہے اور ہوتا جا رہا ہے. تیسری چیز ہے عوام میں سیاسی شعور آ گیا ہے, لوگ ایشوز کو سمجھ بیٹھے ہیں. تو یہ 3 پری ریکویزٹس ہیں ایک ڈیموکریسی کے لیے, وہ ان پلیس ہیں. تو عوام تبدیلی چاہ رہی ہے, آزاد فارن پالیسی, اور عوام انصاف چاہ رہی ہے. عوام کی ریکوائرمنٹ آ جائے کہ ہمیں معاشی انصاف چاہیے, عدالتی اور تعلیم انصاف چاہیے. اور یہ جو سیاسی شعور ہے اس چیز کا, یہی اب ایک بیلٹ باکس کے ذریعے تبدیلی لے کے آئے گا. اور میں دیکھ رہا ہوں کہ یہ تبدیلی سال میں آتی ہے, 2 سال میں آتی ہے, یہ اب ناگزیر ہے پاکستان کے لیے, یہ آئے گی. Thank you very much, Imran, for taking time out for the VOA. Thanks so much.